الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام الذاكر في الغافلين حي في الأموات أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ وعظم والہ کا ہم سب پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا وقت دنیا کے تقاضوں سے فارغ کر کے اللہ کا دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو سیکھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ورنہ اس زمانے میں آپ کسی تھالی سے تھالی آدمی اور یوں ہی دن بھر راستوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر وقت گزارنے والے سے دین کے لیے کچھ وقت فارغ کرنے کا تقاضا رکھنے لگے تو سب سے زیادہ مشغول وہ اپنے آپ کو بتائے گا، اور وہ ایسا اپنے آپ کو مشغول بتائے گا جیسا کہ یہ پورے ہندوستان کے نظام کو دیکھ رہا ہے. صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، رات بھی، دن بھی یہ کام ہی میں لگا رہتا ہے، اسے فرصت ہی نہیں ملتی. دین کی خاطر اپنے دنیا کے تقاضوں کو دبا کر دین سیکھنے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی فکر سے یا کسی کی محنت اور کسی کی جد و جہد سے اپنا وقت فارغ کر کے ہم یہاں پر آ گئے، یہ اللہ رب العزت والجلال کا ہم پر بہت بڑا احسان اور انعام ہوگا. اور در حقیقت دین کے لیے اپنا وقت فارغ کر لینا، اللہ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو
لگا لینا یہی زندگی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس وقت میں مختصر طور پر اسی کی تشریح میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ قرآن کی آیت اور حدیث کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ زندگی کیا ہے۔ میرا آپ کا یہ جسم و جثہ اور یہ نقشہ یہ زندگی نہیں، بلکہ یہ ہمارا جسم و جثہ زندگی پر علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ اصل زندگی ہمارے اندر روح ہے۔ اسی لیے کسی کے اندر روح باقی نہ رہے تو اسے کوئی نام لے کر نہیں پکارتا، وہ میت بن جاتی ہے۔ فلاں کا جنازہ ہے، فلاں کی میت ہے، فلاں کی مٹی ہے نا یہ حقیقت۔ جب تک انسان کی اس باڈی میں، اس جسم و جثے میں روح باقی ہے، اس وقت تک یہ انسان ہے، اور اگر یہ روح نکل گئی تو یہ پھر مردار ہے، میت ہے، فلاں کا جنازہ ہے۔ روح ایک جسم لطیف ہے، اور اس جسم لطیف کو ہمارے اس جسم کثیف میں اللہ تعالیٰ نے منتقل کر رکھا ہے۔ جسم کثیف جو ہمیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک دوسرے کا بدن، اور جسم لطیف کہتے ہیں جو دکھائی نہ دے وہ ہے۔ قرآن کریم میں کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آ کر پوچھتے ہیں کہ روح کے بارے میں بتائیے، روح کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیا۔ قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ جس میں لطیف ہے اس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، روح کی حقیقت کو تم جان نہیں سکتے۔ تو ہمارا یہ جسم و جثہ روح کے ذریعے سے قائم ہے۔ اگر روح موجود ہے تو ہمارا جسم و جثہ یہ قائم ہے اور یہ جسم و جثہ موجود ہے، اور اگر ہماری روح نکل جائے تو انسان کی جو حقیقت ہے، مٹی، پانی، ہوا، وہ سب تحلیل ہو جائے گی۔ مٹی مٹی میں چلی جائے گی، پانی پانی میں جا کر مل جائے گا، آگ کا حصہ آگ میں مل جائے گا، اور ہوا کا حصہ ہوا میں مل جائے گا۔ جب تک روح باقی ہے ہمارا بدن اور جسم و جثہ باقی، جب روح نکل گئی ہمارا جسم و جثہ ختم ہو گیا، وہ منتشر ہو جائے گا۔ تو شیرازہ بندی کے لیے
ہمارے اس بدن کو باقی رکھنے کے لیے روح ضروری ہے۔ اسی طرح یہ جو پورا عالم ہے اور پورا عالم کا نظام ہے، اس کی بھی ایک روح ہے۔ جس دن اس عالم کی روح نکل جائے گی تو یہ شیرازہ بندی ختم ہو جائے گی، سارا منتشر ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پہاڑ چکنا چور ہو جائیں گے، روئی کے دانوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور سارا سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اور وہ روح کیا ہے؟ اور روح ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ۔ اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس سرزمین پر، اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے باقی رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس نظام کو باقی رکھنا اور اس نظام کو صحیح چلنا، یہ موقوف ہے اس نظام کی روح پر، اور اس نظام کی روح ہے یاد خدا بندی، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں لگا ہوا ہے، اور کائنات کا ہر پتا بوٹا پیڑ پودے ساری چیزیں اللہ کو یاد کرتی ہیں اور اللہ کی بڑائی کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے، 15ویں پارے کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور اس کی تعریف کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن اس کی تسبیح ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو، اس کی تعریف کو سمجھتے نہیں ہو۔ پرندے ہیں یہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، درخت ہیں یہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پیڑ پودے ہیں یہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے آپ کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ہم تو سچی بات یہ ہے اتنے کمزور ہیں کہ پیڑ پودے اور پرندے اور درندوں کی تسبیح تو کیا، ہم تو آپس میں ایک دوسرے انسان کی بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہمارے علاقے کا رہنے والا اگر بنگال چلا جائے اور وہ اپنی زبان بنگالی میں بات کرے تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمارے ہندوستان میں کیرل چلا جائے تو وہ جو بات کریں گے وہ ہمیں پلے نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں آپ چلے جائیں تو آپ ایک دوسرے کی ہم زبانیں نہیں سمجھتے، ہاں اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بول رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ بامانہ الفاظ بولتا ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بے معنی بول رہا ہے۔ تو جب ہم انسانوں کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے تو چرندوں کی، پرندوں کی، پیڑ پودوں کی باتوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں خبر دی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم میں کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں جو چیز بھی ہے
اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں پتہ بتایا ہے. حدیث میں آتا ہے سفید کپڑا تسبیح بیان کرتا ہے، جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو تسبیح بیان کرنے چھوڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے جو جانور، جو چرند آوازیں نکالتے ہیں، یہ ہر ایک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. لیکن ہم انسانوں ہی کی بات کو نہیں سمجھ پاتے، تو پھر اللہ رب العزت والجلال کی دوسری مخلوق کی زبان کیسے سمجھ سکتے؟ ہاں، اللہ نے اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ جانوروں کی اور پرندوں کی گفتگو کو سمجھا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی گفتگو بھی سکھائی گئی تھی. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے آپس میں انسانوں سے بات کیا کرتے تھے، وہ پرندوں سے بھی بات کیا کرتے تھے. جیسے وہ اپنے ماتحت انسانوں کی خبر گیری کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی حاضری لیا کرتے تھے، اسی طرح پرندوں کی بھی حاضری لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی. ایک پرندہ ہدہد غائب پایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا کہ حاضری کے وقت یہ غائب کیوں ہے؟ یہ آ جائے اور آنے کے بعد یا تو کوئی معقول عذر میرے سامنے بیان کرے، ورنہ اسے ایسی سزا دوں گا کہ اس کو میں ذبح کر ڈالوں گا. لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو میں اسے ذبح کروں گا یا مجھے کوئی صحیح خبر دے دے. ہدہد آیا اور ہدہد نے آ کر جب پوچھا میں کہاں تھا تو اس نے خبر دی، اور ایسی خبر دی کہ ابھی تک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس خبر کا پتہ نہیں تھا. وہ کہنے لگا میں دور نکل گیا تھا اور دیکھا قوم سبا کی ایک ملکہ ہے، وہ اپنی قوم پر حکومت کر رہی ہے اور بت پرستی میں وہ لوگ مبتلا ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت کل شیء، کہتا ہے وہ میں نے آج ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے جو اپنی قوم پر حکومت کر رہی ہے اور اس کی حکومت کا ساز و سامان بہت کچھ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے امتحان کے لیے کہا اچھا ہمیں خط دیں گے تجھے اور تو خط لے کر جاؤ. لمبا واقعہ ہے قرآن کریم میں. بہرحال میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال کی یاد اس نظام عالم کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. جب تک اس عالم میں اللہ کی یاد رہے گی، اللہ کی یاد روح ہے. اس نظام عالم کی روح اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد رہے گی تو اس نظام کی روح باقی رہے گی، اور اس نظام کی روح باقی رہے گی تو یہ سارا نظام یوں ہی چلتا رہے گا. اور جب اس نظام کی روح یعنی اللہ کی یاد باقی نہیں رہے گی، اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ رب العزت والجلال اس نظام کو درہم برہم کر دے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، محض شریر ہی شریر رہ جائیں گے جنہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. قیامت صرف شریروں پر قائم ہے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی یاد اس پورے نظام کو، پورے سسٹم کو چلانے کے لیے روح کا درجہ رکھتی ہے.
روح باقی ہے تو یہ نظام باقی ہے، اور روح ختم ہو گئی تو یہ نظام سارے کا سارا درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم بھی غفلت کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ راستہ دیا، اللہ نے یہ طریقہ دیا، اللہ نے یہ نظام قائم کیا کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ کی طرف دھیان رکھیں، تاکہ ہمارا سسٹم صحیح چلتا رہے اور نظام عالم بھی صحیح چلتا رہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے دھیان میں رکھو گے، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اللہ کے یہاں یاد کیے جائیں، ہم اللہ کی مجلس میں جو فرشتوں کی مجلس ہوگی وہاں ہمارا ذکر ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو یہاں پر یاد کریں۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں مصیبت و پریشانی میں یاد کرے اور اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ کی یاد اور اللہ اپنے پاک فرشتوں میں ہمیں یاد کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی یہاں یاد میں لگیں۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس کے یہاں ہماری یاد یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے۔ اور کیوں نہ ہو دنیا کے اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت کا آدمی ہو، کوئی کسی عہدے پر پہنچ جائے اور اس کی مجلس میں ہمارا ذکر ہو جائے اور کوئی ہمارا تذکرہ کر دے اور وہ بڑا ہماری تعریف کرے، ہمیں یاد کرے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے لیے اسے فخر کی چیز سمجھتے ہیں، تو سب سے زیادہ فخر کی چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی مجلس میں اللہ رب العزت والجلال اپنے پاک فرشتوں میں ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے نماز ہم پر فرض کی ہے، وہ اللہ نے اپنی یاد کے لیے فرض کی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ اسی طرح 24 گھنٹے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو خوب خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اس لیے میرے بھائیو، اس پورے نظام عالم کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کی روح اس کی نظام عالم کو باقی رکھنے کے لیے اس کی روح کا باقی رکھنا ضروری ہے، اور روح ہے اس نظام عالم کی اللہ کی یاد۔ اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے قبول فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنی یاد میں لگایا ہے، یہ اللہ کا احسان۔ اور ہم اس نظام عالم کی روح کو باقی رکھنے میں معین و مددگار، جب تک ہم اس نظام عالم کی روح بنے رہیں گے اللہ اس نظام عالم کو یوں ہی چلاتا رہے گا۔ جس دن اس نظام عالم کی روح ختم ہوگی، یعنی اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ اس پوری کائنات کو درہم برہم کر دے گا، قیامت قائم ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو اس نظام عالم کی روح بن کر ہی زندگی گزارنی ہے اور پوری انسانیت کو اسی پر لے کر آنا ہے، تاکہ ہر ایک اللہ کا اور اپنے خالق اور مالک کا عبادت کرنے والا بن جائے، ہر ایک اپنے پروردگار کی شکر گزاری کرنے والا بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکر فی الغافلین حی فی الاموات، غافلین میں اللہ کو یاد کرنے والا، غفلت کی زندگی گزارنے والوں میں اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارنے والا، یہ بالکل ایسے ہے
جیسے کہیں جنازے ہی جنازے پڑے ہوئے ہو اور وہاں کوئی ایک زندہ. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے. ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ اور زندہ کی مثال. اس لیے میرے بھائی اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں تو اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کریں, اللہ کو کثرت سے یاد کریں, ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے پر لے آئیں. ہم 24 گھنٹے اللہ کا یاد کرنے والے بن جائیں گے, اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کرتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس موقع کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو ہم اپنانے والے بن جائیں گے تو ہر وقت اللہ کی یاد کرنے والے بن جائیں گے. چنانچہ جیسے مثال کے طور پر استنجے کا تقاضا ہے تو ہم استنجے کے لیے جاتے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے کہ بائیں پیر سے داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جب فارغ ہو کر نکل رہے ہیں تو دائیں پیر سے نکلیں اور دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اسی طرح جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں دسترخوان بچھا لیں اور سنت طریقے پر بیٹھ کر سنت طریقے پر کھا لیں تو یہ کھانا ہماری دنیا کی ضرورت ہوگی لیکن اللہ رب العزت والجلال کی یاد میں شامل ہوگا, ذکر میں شامل ہوگا, عبادت میں شامل ہوگا. اسی طرح 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم گزارنے کی کوشش کرنے لگیں اور اس کی فکر میں لگ جائیں تو اللہ رب العزت والجلال کی ہم یاد کو قائم کرنے والے ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آپ کی حیات اور میری آپ کی زندگی اس میں بتلائی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہوں. اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں تو ہم اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہ کریں بلکہ ہم مردوں میں شمار ہوں. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا احسان ہے, اس کا فضل ہے. اللہ نے ہم پر انعام فرمایا, اللہ نے ہمیں توفیق دی, یہاں تک ہم آ گئے. ہم یہاں سے یہ حوصلہ اور یہ عزم اور یہ ارادہ لے کر جائیں گے کہ ہمیں انشاءاللہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں ہی گزارنے ہیں. اور اس کا بہت آسان طریقہ کہ ہم اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق ڈالیں. ہم دنیا کا کام کر رہے ہوں گے اللہ کی یاد ہوگی, ہم دنیا کی ضرورت پوری کر رہے ہوں گے اللہ کی یاد میں شامل ہوگی, اللہ کی عبادت میں شامل ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کہا ہے اللہ کا خوب خوب ذکر کرو. اور یاد رکھیں اگر ذکر چھوٹے گا, اگر اللہ کی یاد نہیں رہے گی تو ہماری یہ موت. حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو گھرے آئے درخت ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور جب یہ تسبیح بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سوکھ جاتے ہیں. یہ پتے ہوتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن یہ تسبیح بیان کرنا چھوڑ دیں, اللہ کی یاد کو چھوڑ دیں تو یہ گر جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اصل زندہ رہنا یہ جسم و جسے کا زندہ رہنا نہیں ہے, اصل زندہ رہنا ہماری روح کا زندہ رہنا ہے.
ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہ جو 3 دن پروگرام چلے گا یہ ہماری روح کی غذا ہے، یہ ہماری زندگی ہے، اس لیے ہم یہاں کے اپنے وقت کو کم سے کم ادھر لگا کر پنڈال میں جو ہمارے لیے جگہ طے کی گئی ہے اس میں ہم اپنے وقت کو لگائیں گے، اور ہمارے اکابر اور بزرگوں کی طرف سے جو تقاضے رکھے جائیں گے ہم ان پر بڑھ چڑھ کر لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ ہم خود بھی زندہ رہنے والے بنیں گے، ہم خود بھی اللہ کو یاد کرنے والے رہیں گے، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں گے سب انشاءاللہ۔ سب اپنی جگہ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کو یاد کرنے والے بھی رہیں گے اور دوسروں کو بھی اللہ کی یاد میں لگائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔